بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز ابو سفیان نے مان لی اور پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پر سوار مسلمانوں کے خیموں سے گزرتا ہوا پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں پیش ہو گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں داخل ہوا تو میرے پیچھے پیچھے عمر بھی آدم کے، ان کا چہرہ غصے کی زیادتی سے انگارہ بانا ہوا تھا۔ انہوں نے ابو سفیان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں کہ میں اس کی گردن اڑا دوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے فوراً بات کاٹی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے عمر، یہ شخص چونکہ قبیلہ عبد المناف کے قبیلے کا ہے اس لیے تم اس کا سر قلم کرنا چاہتے ہو۔ اگر یہ قبیلہ بنی عاص سے ہوتا تو کیا پھر تب بھی تم اس کی گردن اڑانا پسند کرتے؟ یاد رہے کہ بنی عدی جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے کا نام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو ٹوک الفاظ میں جواب دیا کہ اگر میرے قبیلے بنی عدی والے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرے تو میں ان سب کی گردنیں اڑا دوں گا۔ میں ان لوگوں کا دوست ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہیں اور ان کا دشمن ہوں جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بات لفظی نوک جھونک تک محدود رہی اور اس سے آگے نہ بڑھی۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، یا اماں، اے چچا، آپ ابو سفیان کو آج رات اپنے خیمے میں لے جائیے، کل صبح میرے پاس لے آئیے گا۔ میں نے اطاعت کی اور ابو سفیان کو اپنے خیمے میں لے گیا جہاں اس نے ایک بے چین رات گزاری۔ اگلی صبح جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ابو سفیان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اب بھی وہ وقت نہیں آیا ہے کہ تم اللہ کی حقانیت کو تسلیم کرو اور مجھے اس کا پیغمبر مان لو۔ ابو سفیان نے جواب دیا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تسلیم کرتا ہوں کہ آپ ایک امانت دار انسان ہیں اور آپ کا صلہ رحم بھی لوگوں کی زبان پر ہے، لیکن آپ کی پیغمبری ابھی تک مجھ پر آشکارا نہیں ہوئی جو میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ابو سفیان کی بات کاٹی اور کہا، یا ابو حنطلہ، ایک تو تم نے شکنی کی ہے، اوپر سے جھرا اور بحث بھی کر رہے ہو۔ کیا تم نہیں جانتے کہ شکنی کرنے والے کا کیا انجام ہوتا ہے؟ کیا خود ہم لوگ وعدہ خلافی کرنے والے کی گردن نہیں مار دیتے؟ چنانچہ تم اسلام کی پناہ میں نہ آئے تو خود اپنی موت کے ذمہ دار ہوگے۔ یہ سن کر ابو سفیان نے سر جھکا دیا اور اسلام قبول کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی، جس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان سمیت دوسرے مسلمان اکابر کے ساتھ مل کر مشورہ کیا کہ مکہ میں کیسے داخل ہوا جائے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کے سامنے ابو سفیان کی عزت اور وقار کو قائم رکھنے کی غرض سے دو احکام جاری کیے۔ ایک یہ کہ اسلامی لشکر ابو سفیان کے سامنے سلامتی دیتے ہوئے گزرے اور دوسرے یہ کہ مکہ کا جو بھی باشندہ ان کے گھر کی پناہ میں آ جائے اسے امان حاصل ہوگی اور اس کے مال کو بھی خطرہ نہیں ہوگا۔ پھر پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو مکہ روانہ کر دیا تاکہ وہ اہل مکہ کو یہ اس طریقے کا پیغام پہنچا دے کہ چونکہ اہل مکہ نے شکنی کی ہے اور دو فریقی معاہدوں کو پامال کیا ہے، لہذا رائج دستور کے مطابق وہ لوگ قتل کے مستحق ہیں اور ان کا مال بھی مسلمانوں پر حلال ہے۔ لیکن جو شخص خانہ کعبہ کی پناہ لے لے تو اس کی جان بخش دی جائے گی اور اس کا مال بھی محفوظ ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے جو باشندہ ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا تو وہ بھی محفوظ ہوگا۔ جو لوگ اپنے گھروں سے نہ نکلیں اور کوچہ و بازار میں قدم نہ رکھیں تو وہ بھی اسلام کی پناہ میں ہوں گے اور انہیں اپنی جان اور مال کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔